آج شہزادی شیریں ملکہ کی اجازت سے خسرو کے پہلو میں مسند پر بیٹھی تھی۔ آفتاب و ماہتاب یکجاں ہو گئے تھے۔ یہ ہنگامہ ہاؤ ہو کی رات تک جاری رہا۔ شراب خانہ خراب اپنا رنگ دکھاتی رہی۔ شراب کی یہ خباثت ہے کہ محفل کتنی ہی اعلیٰ و عرفہ ہو، یہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے اور محفل کو بے رنگ کر دیتی ہے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے سب دن کو دیر سے اٹھے۔ بسطام کا ارادہ تھا کہ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کر دیا جائے گا، لیکن کوئی جلدی اٹھ ہی نہ سکا۔ پھر انتظام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ ملکہ مہین بانو نے ایک رہبر کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ بیمار ہو گیا۔ دوسرے رہبر کی تلاش میں بڑی دقت پیش آئی۔ آخر انہیں ایک تجربہ کار رہبر مل گیا۔ اس کا نام ایاس تھا اور وہ نسلاً عرب تھا۔ سہ پہر کو اس مختصر قافلے نے کوچ کیا۔ ہر آنکھ آپ دیدہ تھی۔ شیریں کو خسرو سے بچھڑنے کا بے حد غم تھا۔ اس کی آنکھوں سے تو جیسے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ بسطام بظاہر مغموم چہرہ بنائے ہوئے تھا، لیکن دل میں وہ بہت خوش تھا۔ ارمن میں کاہلوں کی طرح پڑے رہنے سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ وہ سپاہیانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ مجلسی زندگی سے اسے نفرت تھی۔ وہ اب پھر اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کوچ کا بگل بجا۔ گھوڑوں اور سامان کی گاڑیوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ مہین بانو نے ایک 100 سواروں کا دستہ خسرو کے ساتھ کر دیا۔ خسرو نے شیریں پر آخری نظر ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شیریں سسکی بھر کر مہین بانو سے لپٹ گئی۔ خسرو کا یہ سفر اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ وہ عرب رہبر ایاس کی رہبری میں منزلیں طے کرتا ہوا بغیر کسی دقت اور پریشانی کے سرکسیم کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ قیصر روم مارس کو جب معلوم ہوا کہ شہنشاہ ایران خسرو پرویز ملک بدر ہو کر اس کے پاس آ رہا ہے، تو سیاسی مصلحت کے تحت اس نے خسرو کا شاندار استقبال کیا۔ خسرو پرویز کے آنے پر اس نے ہر طرف خوشی کے شادیانے بجوائے اور اعلان کر دیا کہ معزول شہنشاہ ایران اس کا معزز ترین مہمان ہے اور وہ دامے درمے اور سخنے اس کی مدد کو دل و جاں سے حاضر ہے۔ قیصر روم نے خسرو کو اپنے خاص محل میں جگہ دی اور اس کے آرام کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا۔ اس دشمن اور غیر ملک میں خسرو کی اس قدر خاطر مدارت کی گئی کہ وہ نہ صرف بہت متاثر ہوا بلکہ قیصر روم کا بہت احسان مند بھی ہوا۔ قیصر روم کی نوجوان بیٹی مریم خسرو کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ خسرو پرویز تھا بھی اتنا حسین اور وجیح کہ جس دوشیزہ کی نظر اس پر پڑتی وہ دیکھتی رہ جاتی۔ خسرو شاہی محل میں رہتا تھا، اس لیے ہر دم مریم سے اس کا سامنا رہتا تھا، لیکن خسرو پرویز اس سے تکلف برتتا تھا کیونکہ وہ اس کے محسن کی بیٹی تھی، جس کے لیے قیصر روم کو کسی طور بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ مریم اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے تکلف کے ساتھ ساتھ بے اعتنائی کا اظہار بھی شروع کر دیا۔ ایک رات جب خسرو کو شہزادی شیریں کی یاد بری طرح ستا رہی تھی اور اسے کسی کروٹ نیند نہ آ رہی تھی کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کمرے کی تمام مشعلیں خسرو پرویز نے لیٹنے سے پہلے ہی بجھا دی تھی۔ صرف ایک سبز فانوس روشن تھا، جس کی خنک اور فرحت بخش روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ خسرو پرویز کی کروٹ کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ اس نے دروازہ کھلتے دیکھا تو سخت حیران ہوا۔ باہر نیزہ بردار پہرے دار موجود تھے۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، اسے خیال آیا کہ کہیں
کیسر روم نے اسے دھوکہ تو نہیں دیا؟ کہیں اسے قتل کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنایا گیا؟ وہ ابھی اسی الجھن میں تھا کہ فانوس کی مدھم روشنی میں اس نے شہزادی مریم کو دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ شہزادی کو اس طرح آتے دیکھ کر خسرو پرویز ڈر گیا اور اس نے مارے خوف کی آنکھیں بند کر لی۔ شہزادی مریم آہستہ آہستہ اس کے بستر کے پاس آئی۔ خسرو پرویز دم سادھے پڑا رہا۔ شہزادی مریم تھوڑی دیر اس کے بستر کے پاس کھڑی رہی۔ شاید وہ یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ خسرو جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ پھر وہ اسی طرح دبے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ خسرو پرویز کچھ دیر تو بستر پر خاموش پڑا رہا، پھر اٹھ کر دروازے کے پاس آیا اور جھانک کر باہر دیکھا۔ نیزہ بردار پہرے دار بدستور پہرا دے رہے تھے۔ خسرو پرویز کا سر چکرانے لگا۔ اس نے سوچا کہیں اس نے خواب تو نہیں دیکھا۔ دروازے کا آہستہ سے کھلنا، شہزادی مریم کا اندر آنا اور پھر خاموشی سے واپس چلے جانا، یہ سب کیا تھا؟ خواب یا حقیقت؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں گرفتار تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی خسرو پرویز نے بسطام کو طلب کیا اور رات کا پورا واقعہ اسے سنا دیا۔ بسطام نے پہلے تو اسے خسرو پرویز کا وہم سمجھا، لیکن جب خسرو پرویز نے اسے یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے تو بسطام نے اس بات پر ذرا سنجیدگی سے غور کیا۔ خسرو پرویز نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بسطام کو یہ بھی بتایا کہ شہزادی دن میں کئی بار اس کے کمرے کے خواہ چکر لگاتی ہے۔ بسطام نے ان تمام باتوں اور واقعات کی کڑیاں جوڑی تو وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ خسرو پرویز کی پرکشش شخصیت نے شہزادی کو اپنے دام میں اسیر کر لیا ہے۔ بسطام نے مسکرا کر پوچھا، شاہ بیٹے یہ فرمائیے کہ آپ کو شہزادی مریم کیسی لگتی ہیں؟ خسرو پرویز کو ایسے سوال کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ شہزادی ماموں جان، شہزادی بس اچھی ہے، الہڑ اور نادان ہے۔ اور اگر یہ الہڑ اور نادان آپ کے گلے کا ہار بن جائے تو پھر کیسا رہے؟ بسطام نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ خسرو پرویز نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولا، ایسا نہ کہیے ماموں، ایسا نہ کہیے ماموں جان، وہ کیسر روم کی بیٹی ہے اور کیسر سے ابھی ہمیں بہت سے کام لینا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں شاہ بیٹے، بسطام مشفقانہ انداز میں بولا، اگر وہ آپ کے گلے کا ہار بن جائے تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ شہزادی کی مدد سے ہم کیسر سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ خسرو پرویز کی سمجھ میں یہ کھلی ہوئی بات بھی نہ آئی، یا پھر یہ کہ شیری کے ساتھ جو حادثہ پیش آ چکا تھا اس سے وہ خائف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی غلطی اس سے دوبارہ سرزد ہو۔ اس نے کہا، ماموں جان، مجھے تو ڈر ہے کہ اس نادان لڑکی کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہم ایران کا تخت جلد حاصل کر لیں گے۔ بسطام ہنستے ہوئے بولا، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر مریم آپ کی ملکہ بن جائے تو پھر آپ کو ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے کیسر رومی لشکر دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ خسرو کے دماغ میں یہ بات پہلے نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا، لیکن ماموں جان، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کیسر روم اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دے گا جو خود اس کے در پر پڑا ہوا ہے؟ فکر نہ کیجیے شاہ بیٹے، اس بات کی ضمانت خود شہزادی مریم مہیا کریں گی۔
بسطام کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ شہزادی مریم خسرو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزادی نے پرشوق نظروں سے خسرو پرویز کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا آنا آپ لوگوں کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ہرگز نہیں شہزادی، ہرگز نہیں شہزادی، خسرو خندہ پیشانی سے بسطام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تو آپ کو یاد کر رہا تھا، بلکہ ہم ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ بسطام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خسرو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، زہی نصیب، میرا ذکر ہو رہا تھا۔ شہزادی مریم خوش ہو کر بولی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شہنشاہ ایران بھی میرا ذکر فرماتے ہیں۔ شہزادی صاحبہ، دراصل دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ابھی شاہ بیٹے نے آپ کا ذکر کیا اور آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ بسطام نے بات ذرا آگے بڑھائی، گویا مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکا۔ شہزادی کے معصوم چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے شہنشاہ ایران کے دل میں جگہ ہے۔ خسرو پرویز تو خاموش رہا، لیکن بسطام نے جلدی سے کہا، شہزادی صاحبہ، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میں شاہ بیٹے سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ہاتھ سے تالی بجا رہے ہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر لائیے، مگر یہ کیسر روم سے ڈرتے ہیں۔ بسطام نے بڑی وضاحت سے بات کی تھی۔ خسرو پرویز کو بسطام پر بہت غصہ آیا، مگر شہزادی بسطام کا مطلب سمجھ گئیں۔ آپ لوگ کیسر روم کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ شہزادی کہنے کو تو کہہ گئی، مگر نسوانیت غالب آ گئی۔ اس کی نظریں شرم سے جھک گئیں اور وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بسطام نے خسرو پرویز سے کہا، شاہ بیٹے، کیا اب کسی اور کی ضمانت بھی درکار ہے آپ کو؟ خسرو نے کہا، مامو جان، آپ نے کمال کر دیا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ شہزادی کہیں آپ کی باتوں سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ نے تو اسے گھیر گھار کر سب کچھ کہلوا لیا۔ کیسر روم کی کیا مجال کہ اب وہ انکار کر سکے؟ بسطام نے ہنستے ہوئے کہا، اب ایران آپ کا میکہ اور روم سسرال ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے مامو جان، خسرو کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن اگر مریم گلے پڑ گئی تو شیری کا کیا بنے گا؟ یہ باتیں بعد کی ہیں شاہ بیٹے، بسطام نے کہا۔ شہزادی شیری بلا شبہ بہت جاذب نظر ہیں، پھر وہ آپ کی نظروں میں چڑھی ہوئی ہیں، ورنہ شہزادی مریم بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مشرقی اور مغربی حسن کا امتزاج دیکھنا ہو تو کوئی شہزادی مریم کو دیکھے، سیاہ لب، بنے بال، نیلاہٹ لیے ہوئے سبزی مائل آنکھیں، شہابی رنگت پر ملاحت کی تہ۔ کون سی وہ خوبی ہے جو شہزادی مریم کے سراپا میں نہیں؟ پھر کیسر روم کی بیٹی یزدانی ہماری مدد کے لیے ایک حور بھیج دی ہے۔ خسرو پرویز پر ایک کشمکش عالم طاری تھا، ایک طرف مصلحت، دوسری طرف محبت، شیری کا خلوص، پھر اس کی وفاداری۔ ارمن گرجستان کے قیام کے دوران اس نے کیا کیا دلداریاں نہ کی، غربت اور غیرت کا تو احساس ہی نہ ہونے دیا۔ تلخی ترشی تو ہوا ہی کرتی ہے، پیار و محبت میں کیا ہوا؟ اگر اس نے اس کے ڈگمگاتے قدموں کو روک دیا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج وہ کیسر روم کا مہمان نہ ہوتا۔
خسرو پرویز کے خیالات کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا کہ شہزادی مریم پھر ہنستی ہوئی واپس آ گئی۔ خسرو پرویز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بسطام بھی اس کے فوراً واپس آنے پر حیران تھا۔ میں جس کام سے آئی تھی وہ بتانا تو بھول ہی گئی، شہزادی مریم ہنستے ہوئے بولی۔ ملکہ اور قیصر روم نے آج آپ لوگوں کی ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ مملکت روم کے تمام عمائدین بھی اس میں شرکت فرمائیں گے۔ بسطام نے جواب دیا، ملکہ اور قیصری روم کی خدمت میں ہمارا شکریہ پیش کیجیے۔ ہم لوگ اس ضیافت میں شرکت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ بسطام نے دیکھا کہ شہزادی مریم اس کی بات سننے کے بجائے خسرو کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی ہے اور خسرو پرویز کی نظریں بھی ٹھہر ٹھہر کر اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ پھر شہزادی خود ہی سنبھل گئی۔ اس نے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ کو دعوت میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ بسطام کو اس کی بے خودی پر ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، اگر ہمارا جواب آپ کے گوشے گزار نہیں ہوا تو تشریف رکھیے، میں دوبارہ عرض کر دوں۔ شہزادی مریم سمجھ گئیں کہ بسطام نے اس کی چوڑی پکڑ لی ہے۔ اس کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ خسرو نے کہا، شہزادی مریم، اگر ہم آپ کو ایران چلنے کی دعوت دیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بسطام کی باتوں نے خسرو کے کان کھول دیے تھے اور اسے مصلحت بینی پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر خلوص سے بلایا جائے تو انسان ہزاروں میل چلا جاتا ہے، لیکن محض رسمی دعوت پر اتنا طویل سفر کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ شہزادی نے قصداً تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ شہزادی مریم، دعوت ہمیشہ دل سے ہی دی جاتی ہے اور دل ہی سے قبول کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے ایران جانے پر آمادہ نہیں تو صاف انکار کر دیجیے، مجھے کوئی غم نہ ہوگا۔ شہزادی مریم نے غمزے کے تیر چلاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی دل آزاری منظور نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں خود مختار نہیں۔ اگر آپ خلوص دل سے دعوت دے رہے ہیں تو آپ عرضت کا اظہار قیصر روم اور ملکہ سے ہونا چاہیے۔ شہزادی کا ارشاد بجا ہے، خسرو نے مسکرا کر کہا، لیکن پہلے شہزادی کی مرضی معلوم کرنا ضروری تھی۔ اب شہزادی نے اجازت دے دی ہے، ہم کوشش کریں گے، بشرط یہ کہ قیصر روم کو اس وقت ہم قیصر پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ بسطام نے دیکھا کہ بات کسی اور رخ کی طرف چل نکلی ہے تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، شاہ بیٹے، مجھے اجازت دیجیے، میں رومی دارالسلطنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی فوراً بولی، آپ فکر نہ کریں، رومی عوام شہنشاہ ایران کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے شوق کی تکمیل کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے کہ آج شام شاہ ایران کی شاہانہ سواری نکلے گی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت آپ شہر کی اچھی طرح سیر کر سکیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ قیصر روم سے ملاقات کرنا چاہیں تو میں اس کا انتظام کرا دوں۔ بسطام نے خسرو کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ گفتگو کا اس سے بہترین موقع شاید پھر میسر نہ آ سکے۔ خسرو ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، بہتر ہے شہزادی مریم، آپ قیصر روم سے ماموں بسطام کی ملاقات کا انتظام کر کے ہمیں مطلع کر دیجیے۔ یہ مسئلہ ملکہ اور قیصر روم کے درمیان پہلے ہی زیر بحث تھا۔ اس سلسلے میں قیصر روم نے کئی بار اراکین سلطنت کو بلا کر ان سے گفتگو کی تھی۔ قیصر روم نے تمام اراکین کو اس بات پر تو آمادہ کر لیا تھا کہ شاہ ایران کی فوجی مدد کی جائے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ خسرو کے سامنے
اس فوجی مدد کے لیے کس طرح کی شرائط پیش کی جائیں۔ کیسر روم نے اپنی ملکہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے خاص معتمد کے ذریعے دیگر شرائط کے ساتھ اس شرط پر بھی اظہار کیا تھا کہ شہزادی مریم کو ملکہ ایران بنایا جائے اور اس کی اولاد ولی عہد ایران بنے۔ جس وقت شہزادی مریم نے کیسر روم کو اطلاع دی کہ شاہ ایران کے ماموں بسطام ان سے فوری طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیسر اس وقت اپنے فوجی اور غیر فوجی عمائدین سے شرائط نامے کی مختلف شقوں پر گفتگو کر رہا تھا۔ اسے اس اطلاع سے قدرے تعجب ہوا۔ اس نے شہزادی کو فوراً مجلس مشاورت میں طلب کر لیا۔ کیسر نے جب شہزادی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ کیسر نے اسی وقت مجلس برخاست کر دی اور بسطام کو بلاوا بھیجا۔ کیسر نے اپنی ملکہ کو بھی بلا لیا۔ بسطام کیسر روم کے پاس پہنچا۔ ملکہ اور کیسر نے بڑے پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا۔ بسطام کو پہلے ہی شہزادی کی شہ مل چکی تھی۔ اس نے سلام اور تعظیم کے بعد واضح الفاظ میں کہا، شہنشاہ روم، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے دام در میں ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں شاہ ایران کی طرف سے ایک اور درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ ان موجودہ حالات میں بھی اسے ایک شہنشاہ کی درخواست تصور کریں۔ کیسر روم خوش دلی سے بولا، امیر بسطام، جس شاہ کے ساتھ تم جیسے دور اندیش اور بردبار رئیس اور مشیر ہوں، وہ شاہ بہت دنوں تک تخت و تاج سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہماری نظروں میں خسرو پرویز پہلے بھی شہنشاہ ایران تھے اور آج بھی وہ شہنشاہ ایران ہیں۔ اے شہنشاہ روم، اس حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، بسطام نے متانت سے کہا۔ درخواست یہ ہے کہ خسرو پرویز اور میں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا ہے کہ آپ ہم پر جو احسان عظیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا کچھ حق ادا کرنے کے لیے ہم خسرو پرویز کو آپ کی غلامی میں دے دیں تاکہ سلطنت روما اور سلطنت ایران کی دیرینہ دشمنی نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ دونوں مملکتیں رشتے اور عزیزداری کے بندھن میں بن جائیں۔ عظیم المرتبت شہزادی اگر ملکہ ایران ہونا پسند فرمائے تو یہ ایران والوں کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ ملکہ اور کیسر دونوں کی تو یہ دلی خواہش تھی اور وہ بھی اس سلسلے میں اپنے امراء و وزراء کو اعتماد میں لے چکے تھے، لیکن کیسر روم نے مدبرانہ لہجے میں کہا، محترم امیر، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے دوست کی ذرا سی بھی دل شکنی ہو۔ ہم آپ کی خواہش کا ضرور احترام کرتے ہیں، لیکن امیر بسطام جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ دو مملکتوں کے سیاسی اور معاشرتی امور سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ آئندہ چل کر دونوں سربراہوں کو کسی قسم کی پریشانی یا شک و شبے سے دوچار ہونا پڑے۔ پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس تعلق کو ہمارے عمائدین اور کلیسا کس نظر سے دیکھیں گے۔ حکومت اور شاہ ایران کا مذہب زرتشتی ہے جبکہ ہم عیسائیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں شہزادی مریم کی مرضی بھی معلوم کرنا ہوگی۔ شہزادی نہایت نازک مزاج اور نفیس الطبع واقع ہوئی ہے۔ ہم نے اس کی پرورش پھول کی طرح کی ہے۔ ہمیں اور ملکہ روم کو شہزادی سے بہت زیادہ محبت ہے، اگرچہ ہم اپنی محبت کو اس کے مستقبل پر اثر انداز نہیں کرنا چاہتے، مگر شہزادی سے ہمیں خود کو ایک طویل مفارقت کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا کوئی معقول حل نکل آئے۔ بسطام نے کیسر روم کی تمام باتیں بڑے
صبر و سکون سے سنی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ سب باتیں اوپری دل کی ہیں اور اندرونی طور پر ملکہ اور قیصر روم اس درخواست اور پیشکش کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ملکہ ایران کا اعزاز ایسا نہ تھا جسے قیصر روم آسانی سے نظر انداز کر دیتا۔